انعم اللہ من النبیین انعم اللہ علیہم. وہ لمحہ نہیں مجھے بھولتا جب انہوں نے کہا کہ یہ داڑھی اور سار کے بال ہم نے ختم کرتے ہیں. مولانا ناصر مدنی، علامہ ناصر مدنی، ٹک ٹاکر ناصر مدنی، مولوی ناصر مدنی، کیا کہوں ناصر مدنی صاحب. ناصر مدنی صاحب نے ہمیشہ لوگوں کو ہنسایا، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری. جو لوگ روتے رہے ان کو ہنساتے رہے، جو لوگ ہنستے رہے ان کو مزید ہنساتے رہے، اور لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرتے رہے. ناصر مدنی صاحب کا ہمیشہ سے یہی کام رہا. ٹک ٹاک کی وجہ سے ان کو شہرت ملی، اور تاریخ کی ستم ظریفی سمجھ لیجئے کہ ہمارے ملک کا عالم، فاضل، ذاکر، مولوی، علماء کرام، مفتی بھی سستی شہرت کے لیے نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتا ہے. جی ہاں ناظرین محترم، علامہ ناصر مدنی ہمارے ملک کا ایک ایسا نام ہے جو اپنے ظرافت کی وجہ سے مشہور ہیں، یعنی لوگوں کو ہنسانے کے باعث مشہور ہیں، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کے باعث مشہور ہیں، چٹکلے لگانے کے باعث مشہور ہیں، لطیفے سنانے کے باعث مشہور ہیں. اسٹیج پر کبھی لونگ لاچی کا ذکر کرتے ہیں تو کبھی فائزہ بیوٹی کریم کا تذکرہ کرتے ہیں. اس حوالے سے علامہ ناصر مدنی یا مولانا ناصر مدنی کچھ بھی کہہ لیجئے، اس حوالے سے وہ بے حد زیادہ نوجوان نسل میں مقبول ہیں. اب گزشتہ رات ایک کلپ وائرل ہوا جس میں علامہ ناصر مدنی قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ بھئی آج میں قرآن پڑھوں گا. قرآن پڑھتے پڑھتے وہ قرآن کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھے، اور قرآن کس طریقے سے وہ پڑھ رہے ہیں آپ خود ہی ملاحظہ فرما لیجئے. پھر انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں. ذرا چلائیے گا، کلپ چلائیے گا جو رات تھی علامہ ناصر مدنی کے حوالے سے وائرل ہوا. چلائیے گا. انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والنبیین والصالحین. انعم اللہ من النبیین انعم اللہ علیہم من النبیین. انعم اللہ من النبیین انعم اللہ علیہم وعلیہم من النبیین والشہداء والنبیین والصالحین. واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت مکانا شرقیا اذ انتبذت من اہلها میں قرآن پڑھا ہوں. وَإِن كُنتُ تَقِيًّا إِن كُنتَ تَقِيًّا وَإِن كُنتُ تَقِيًّا إِن كُنتَ تَقِيًّا. میں یہ سمجھنا کہ مدنی صاحب میرے بزرگاں کا صدقہ جاریہ ہے. جی ناظرین محترم، کلپ آپ نے دیکھ لیا. ہم نے یہ ساتھ میں اٹیچ کر کے جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ ساتھ ہم نے جو قرآن کریم کی غالباً سورہ النساء کی تلاوت وہ فرما رہے تھے، تو ہم نے ساتھ میں اٹیچ کیا کہ جو صحیح تلاوت ہے، صحیح تلفظ ہے، ساتھ میں وہ اٹیچ کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے سمجھنے کے لیے. آپ ناظرین محترم اب دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں کہ جب اسٹیجز پر ہمارے ایسے عالم آئیں گے تو ہماری نوجوان نسل ان کو سن کر لوگوں کو یہی بتلائے گی کہ ہم نے ایسا ہی سنا اور ہم ایسا ہی آپ کو سنا رہے ہیں. یہ انتہائی تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ ہم لوگ ان سے سیکھنے کو دوڑ رہے ہیں جو لوگ خود ٹک ٹاک سے مشہور ہوئے. جب علامہ ناصر مدنی صاحب پر ایک ایسا وقت آیا کہ اوباش نوجوانوں کی جانب سے ان پر تشدد کیا گیا، تو سب سے پہلے میں ان کی آواز بنا، سب سے پہلے میں نے آواز بلند کی، سب سے پہلے میں ان کے پاس گیا. آپ وہ بھی کلپ دیکھ لیجئے، میں صرف بات نہیں کر رہا بھائی، آپ وہ کلپ دیکھ لیجئے. چلائیے گا ذرا کلپ، چلا دیجئے. میں آپ کا قدردان ہوں کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائے مشکل گھڑی میں. آپ کے دل میں لالچ تھا کیا؟ لالچ آ کے جو آپ پیسوں کے لیے چلے گئے؟ میں نے ان کو اپنی ماں کا حوالہ دیا، اپنے کون سی بات چھین دی. اپنے بچوں کو یاد کیا. وہ لمحہ نہیں مجھے بھولتا
جب انہوں نے کہا کہ یہ داڑھی اور سار کے بال ہم نے ختم کرتے ہیں، میں مختصر کلپ آپ کو دکھلا رہا ہوں. اگر آپ یہ پروگرام باقاعدہ طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیتا ہوں، آپ کلک کر کے ہمارا یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ ناصر مدنی صاحب، ہم ان کی بے حد عزت کرتے ہیں، ان کا بے حد احترام کرتے ہیں، چونکہ میرے تو وہ بہت دور کے دوستوں میں بھی شامل ہیں. لیکن اب بتلانا یہ مقصود ہے کہ علامہ ناصر مدنی صاحب اگر یوں ہی اسٹیج پر چڑھ کر غلط تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہیں گے، مشغول رہیں گے، اور صرف اپنا سکہ جمانے کے لیے یہ باتیں کرتے رہیں گے کہ بھئی میں عالم، میں فاضل، میں ذاکر، میں مولوی، میں مفتی، میں سب کچھ، تو ہمارے نوجوان نسل کو کیا پیغام جا رہا ہے؟ یہ سارے تلفظ آپ نے سن لیے اور وہ کس طرح سے بے باکی کے ساتھ یہ پڑھ رہے ہیں. اصل میں علامہ ناصر مدنی کے ساتھ ہمیں کوئی عداوت نہیں، علامہ ناصر مدنی کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں. علامہ ناصر مدنی ہمارے ملک کا ایک ایسا نام ہے جو اس وقت لال شرٹ پہن کر سامنے آئے جب لال شرٹ کا رواج نہیں تھا. سمجھ رہے بات کو؟ تو علامہ ناصر مدنی صاحب لوگوں کو ہنسانے کا اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور لوگوں کو ہمیشہ ہنساتے ہیں. اسٹیج پر آ کر اسٹیج کی رونق بنتے ہیں تو لوگ ان کے چہرے کی جانب دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. جو ان کو جانتے ہیں ذاتی طور پر وہ ان سے واقف ہیں، وہ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. تو علامہ ناصر مدنی صاحب ٹک ٹاک سے مقبول ہوئے اور ٹک ٹاک سے لے کر آج تک کا ان کا سفر جو ہے وہ آپ تمام ہی لوگ جانتے ہیں. لیکن اب بتانے کا مقصد یہ ہے، اور آپ بھی ظاہر کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا، کہ علامہ ناصر مدنی صاحب بہت خوبصورت آدمی ہیں، انتہائی پیارا نام ہے، اور ہمارے نوجوان نسل کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، ان کا تباہ بھی لیتے ہیں، ان کی ووٹ بھی لگاتے ہیں. جب وہ پوری رات موبائلز پر ہمارے نوجوان نسل مصروف ہوتی ہے ان کا تباہ لیتے ہیں وہ. لیکن بس عرض کرنا چاہتا ہوں سننے والوں سے، میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں کہ علامہ ناصر مدنی صاحب صرف اسٹیج پر آ کر لوگوں کو ہنسائیں، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں، گھر گھر میں خوشیاں بکھیریں. جو کام آپ کو نہیں آتا خدا را وہ مت کیجیے، جس کام سے آپ واقف نہیں وہ مت کیجیے. آپ واقعہ کربلا سنائیے، آپ سناتے ہیں، اچھا سناتے ہیں. آپ نے کچھ اور واقعات پڑھ رکھے ہیں، آپ نے ان کو یاد کر رکھا ہے، وہ آپ سناتے جائیے. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں نازک صورتحال ہے، معاملات نازک ہیں، اسے ذرا گریز کیجیے. آج کا پیغام، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں. دیجیے اپنے میزبان احمد نصیر کو اجازت. اللہ آپ کو ہمارا حامی ناصر ہو اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. میں آخری عرض کرنا چاہتا ہوں، نہ میں مولوی ہوں، نہ میں ذاکر ہوں، نہ میں فاضل ہوں، نہ میں عالم ہوں، میں ایک طالب علم ہوں. طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ آپ کو ہمارا حامی